ایک حکایت بیان کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے، انہوں نے کسی کو نماز میں لمبا قیام، طویل قیام کرتے دیکھ کر فرمایا اگر میں اسے جانتا ہوتا تو اسے کہتا کہ رکوع اور سجدے کی کثرت کر، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گناہ اس کے سر اور کاندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ بندہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ بات بھی انہوں نے بتائی کہاں سجدے میں زیادہ فائدہ ہے اور کہاں قیام۔ ایک اور حکایت ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ثوبان، میں ان سے ملا اور کہا کہ مجھے ایسا کام، ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کی تھی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے مجھے جنت میں داخلہ مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سجدے کیا کر، اس لیے کہ تیرے ایک سجدے سے تیرا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ دھیان سے سننا، آپ ذرا دھیان سے، میں نے پہلے قیام کی بات کی، اب میں سجدوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو زیادہ سجدوں سے مراد یہ ہے کہ نمازیں زیادہ پڑھیں۔ آپ صرف کم رکعتیں پڑھیں گے کم سجدے ہوں گے، آپ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ہوں گے۔ تو کثرت سجود کا مطلب پابندی سے نماز پڑھنا اور نوافل زیادہ پڑھنا۔ لیکن ہر نیک کام میں سب سے زیادہ خیال رکھنے والی چیز کیا ہے؟ اچھی نیت اور خالص ہونا۔ کیا ہونا؟ خالص۔ اس لیے نماز نہ پڑھوں میرا فلانا کام ہو جائے، نماز اس لیے پڑھوں کہ رب راضی ہو جائے۔ جب راضی ہوگا میرا کام خود بخود سنور جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بچوں کو نماز کی عادت ڈالو، بچوں کو چھوٹی عمر سے عادت پڑ جائے نا تو پھر وہ چھوڑتے نہیں۔ اب ماں باپ خود نہیں پڑھ رہے تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ اور ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا بڑے پڑھتے تھے تو چھوٹے چھوٹے خود ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، نقل کرتے، اسی طرح عادت پڑتی ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، چشتیوں کے بادشاہ، چھوٹی عمر ماں نے کہا فرید نماز پڑھا کرو۔ بچہ تو یہی پوچھتا ہے نا، میں اگر آپ کا کہنا مانوں گا، یہ کام کروں گا، کیا ملے گا؟ ماں نے خود ہی کہہ دیا بیٹا نماز پڑھا کرو، شکر ملے گی۔ کیا ملے گی؟ اس زمانے میں یہ ٹافیاں نہیں ہوتی تھیں، کینڈی جو آج آپ بنا کے بچوں کو دیتے ہیں، اس کی جگہ میٹھا پڑیا مل گئی، شکر مل گئی۔ اچھا، وضو سکھایا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، ماں نے پڑی بنا لی شکر کی، مصلے کے نیچے رکھ دی، نماز پڑھ کے سلام پھیرا، اماں سے پوچھا شکر کہاں؟ انہوں نے کہا مصلا اٹھاؤ۔ دیکھا تو نیچے پڑیا تھی، شکر، واقعی نماز پڑھی ہے تو شکر ملی۔ ماں نے عادت ڈالنی تھی، پڑیاں بنا کے رکھ لی، بچہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا وہ پڑیا رکھ دیتی ہیں۔ حضرت بابا صاحب نے لوگوں سے، اپنے ہمجولیوں سے کہا میں نماز پڑھتا ہوں مجھے شکر ملتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوتے تھے، ہمیں تو کبھی نہیں ملی۔ نماز پڑھنے لگ گئے
ایک دن ماں کہیں گئی ہوئی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، ادھر ماں کو دھیان ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ پڑھے، بہت اچھی بات ہے، پڑھے گا، میں نے عادت ڈال دی ہے، شکر نہیں ملی تو اس کے یقین میں فرق آ جائے گا۔ ماں کو ادھر فکر، ماں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے جلدی جاؤں پہنچوں، وہ نکلی، ادھر نماز کا وقت ہوا، بابا صاحب نے وضو کر کے نماز شروع کر دی، سلام پھیرا، ماں اس وقت تک پہنچی، مصلی اٹھایا تو پڑیا موجود تھی، پڑیا۔ رب تعالی نے فرشتوں سے فرمایا میرے فرید کے یقین میں فرق نہ آ جائے، ماں موجود نہیں ہے، جاؤ تم جا کے شکر رکھاؤ۔ اب یقین اور بڑھ گیا، ماں موجود نہیں ہے، شکر ملی ہے۔ ادھر ماں گھر میں داخل ہوئی، نگاہیں نیچی ہیں، پتہ نہیں اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہوگی تو شکر نہیں ملی ہوگی، کیا حال ہوگا؟ وہ جھجک رہی ہے، بات نہیں کر رہی۔ اندر آ گئے، جب ماں اندر آ گئی، بابا صاحب نے خود کہا اماں آج کی شکر کا تو ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا نماز پڑھ لی؟ جی پڑھ لی۔ اماں یہ دیکھو یہ پڑیا بھی اور ہے اور اس میں جو شکر ہے اس کا ذائقہ بھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا پردہ رکھ لیا۔ ماں نے بیٹے کو ساری بات سنا دی، بیٹا میں نے تجھے نماز کی عادت ڈالنی تھی، روز پڑیا میں رکھتی تھی، آج میں نہیں تھی، یہ رب نے رکھوائی ہے، یہ روز پڑیا اس طرح نہیں آئے گی، بیٹا نماز پڑھنا، شکر ایسی ملے گی، اتنا بلا ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کا شمار نہیں۔ چھوٹی عمر سے عادت ڈال دی جائے تو پھر بچے کو عادت پڑ جاتی ہے، اور ہم تو خود نہیں پڑھتے، بچوں کو کہاں سے عادت ڈالیں گے؟ ہمارا جو اپنا حال ہے اگر ہم غور کریں، ہماری جو حالت ہے ہمیں دیکھنی چاہیے، تو ہمیں نماز بہت زیادہ شوق سے اور پابندی سے آواز پڑھنی چاہیے۔ اللہ والے رات کے اندھیرے میں بغیر دکھائے نماز پڑھتے ہیں، صبح مصلی لپیٹ دیا، ساری رات پڑھ رہے ہیں تاکہ تکبر بھی نہ ہو، دکھاوا بھی۔ حدیث شریف ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کانپ جاتا ہے بندہ، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے کافر ہو گیا۔ حدیث ہے، لیکن فقہا نے یہ فرمایا اسلام میں ضعف آ گیا، لوگ کمزور ہو گئے، اب ان پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، لیکن اس حدیث نے بتا دیا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، اور اللہ والے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ بھی آپ کو سنایا ہوگا، اللہ والے تھے، صحابی کا نام لیا جاتا ہے واللہ عالم، ایک بزرگ اللہ والے، ایک دن ان کی فجر قضا ہو گئی۔ فجر کیا ہو گئی؟ نیند کی وجہ سے، دیر سے سوئے تھے، جاگ نہیں سکے، دیر ہو گئی، صبح اٹھے تو وقت نکل چکا تھا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، نماز پڑھی اٹھتے ہی،
ہمارا تو یہ ہے نا کہ اب قضا ہو ہی گئی ہے تو ہو گئی، نہیں، اٹھتے ہی دیر سے بھی اٹھو، پڑھو تو صحیح، اور دعا کرو کہ یہ قضا اس ادا کی جگہ قبول ہو جائے۔ انہوں نے قضا نماز پڑھی اور روئے، یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، سوتا رہ گیا، نماز وقت پر ادا نہیں کی تو روئے، قضا ہوئی تو کہیے گا روئے۔ بہت افسوس ان کو کہ مجھ سے نماز قضا ہوئی ہے۔ اگلی صبح فجر کے وقت کوئی ان کو اٹھا رہا، اٹھو، کون ہے تو؟ میں شیطان ہوں۔ کیوں اٹھا رہا ہے؟ ان کو اٹھ کے نماز پڑھو۔ اور تو شیطان نماز کے لیے اٹھا رہا؟ تو نیکی سے دور کرتا ہے اور نیکی کے لیے اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں تمہیں اٹھا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ کل تمہاری فجر قضا ہو گئی تھی، تم روئے تھے، تم نے قضا پڑھی تھی، اللہ کے لیے روئے تھے، اللہ کو تمہارا رونا بہت پسند آیا، اللہ نے تمہیں 70 نمازوں کا ثواب دیا، اور میں اس لیے اٹھا رہا ہوں، اٹھو ایک ہی کا ثواب لو۔ میں بلا نہیں کر رہا ہوں، نقصان ہی کر رہا ہوں کہ تو کہیں پھر روئے گا، تجھے 70 کا ثواب ملے گا، اٹھ پڑھ اور ایک ہی کا ثواب لے۔ ان کی ایک قضا ہو جائے، وہ روئیں، اور ہماری تو کوئی ایک ہی ادا ہوتی ہوگی، باقی قضائیں ہوتی ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی سستیاں دور فرمائے۔ کربلا سنتے ہیں بڑے شوق سے، لہیم کھاتے ہیں، محفل ذکر شہادت سجاتے ہیں، بڑا شوق امام پاک کی محبت کا اظہار بہت زیادہ، اور امام نے آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں سیکھتے، امام نے آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا تو کیا ہو گیا؟ وہ آج کل فیس بک پہ ایک بات چل رہی ہے، کسی محلے کی مسجد نے اعلان کر دیا کہ جن کی بیویاں اپنے شوہر کو فجر میں نہیں اٹھاتی ہیں، ایسے شوہروں کی دوسری شادی کا خرچہ مسجد اٹھائے گی۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ بندے دوسری شادی کریں تاکہ وہ بیوی فجر میں اٹھائے۔ وہ اتنی خبر سن کے بیویوں نے شوہروں کو اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا ہی رہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہمیں تو سجدہ بھاری لگتا ہے، اور اللہ والے ساری رات اسی میں گزار دیتے ہیں۔ اور یہ بات کون بیان فرما رہا ہے؟ خود اللہ تعالی فرما رہا ہے، میرے بندے۔ کون؟ میرے بندے رات کس طرح گزارتے ہیں؟ سجدے میں اور قیام میں، ساری رات گزار دیتے ہیں۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ والوں کی۔ کس کی نشانی ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں اگر اللہ والے بنے، ہم چاہتے ہیں ہمارے کام اچھے ہوں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم فرائض بھی پڑھیں اور کوشش کریں کہ نوافل بھی۔ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں کوئی بتائے؟ 12۔ صحیح بتایا۔ یہ 12 زیادہ سے زیادہ ہیں، کم سے کم 2، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 12۔ آپ 12 نہیں پڑھتے ہو، 2 پڑھ لو۔ اور فجر سے اتنی دیر پہلے اٹھ جاؤ، صبح صادق سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، تھوڑی دیر تسبیح کر لو، فجر 7 پڑھ لو، رات کو جاگنے کا بھی ثواب مل جائے گا، عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا، اور پھر فائدے کتنے ہوں گے۔ لیکن شوق، لڑکی نہ ملے نماز پڑھیں گے، امتحان میں کامیابی کے لیے نماز پڑھیں گے، نوکری نہ ملے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھتے نہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور نماز کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو نہیں۔
حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بات بہت مرتبہ آپ نے سنی ہے، بڑے شوق سے سنی ہے، بخاری شریف میں روایت موجود۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت وضو کرواتے تھے۔ حضور نے ان کو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ہی یہ ڈیوٹی اپنے اوپر لگا لی تھی۔ نیند توڑ کے اٹھوں گا، پانی تیار رکھوں گا، حضور کو پیش کروں گا، حضور وضو کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں دعا لینا۔ کیا؟ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا کروانے کا مطلب حضرت صاحب دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، یہ دعا کروانا۔ دعا لینے کا مطلب ایسا کام کرو وہ خوش ہو کے دعا دے دے۔ تو انہوں نے وہ کام اپنے ذمے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں، موسم سردی کا بھی ہو تو بھی اٹھتے ہیں، نیند توڑ کے اٹھتے ہیں۔ فرمایا یا ربیعہ تو سل، اے ربیعہ مانگو۔ کیا مانگتے ہو؟ قید نہیں لگائی، فرمایا مانگو۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دے سکتا ہے، کوئی قید نہیں۔ سل، مانگو۔ حضرت ربیعہ صحابی تھے، جانتے تھے کون کہہ رہا ہے، اور ان کو موقع دیا گیا، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا مانگ لوں پھر مانگنے کی ضرورت ہی۔ کہا موراف اسالو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اب یہ میرا ٹائم نہیں ہے، ورنہ یہ حدیث کو آپ کو جو سناتا ہوں تو اس کی پوری شرح۔ اسالو کا، آپ سے مانگتا ہوں۔ کس سے مانگتا ہوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، میں نے توحید نہیں سکھائی جب مانگنا ہے اللہ سے مانگو؟ وہ کہہ رہے ہیں اسالو کا، پہلے حضور ان کو کہہ رہے ہیں سل مانگو، وہ آگے سے کہتے ہیں جب کہتے ہیں، کہنا چاہیے تھا کہ میں اللہ سے مانگوں، آپ سے کیوں مانگوں؟ وہ صحابی تھے، جانتے تھے کون کہہ رہا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے منہ پر خدا بولتا ہے۔ فرمایا مانگو۔ انہوں نے کہا آپ سے مانگتا ہوں، کیا؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ بھئی خاتمہ بالخیر، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، سوال و جواب، سب جنت بھی مل گئی، جنت میں حضور کا ساتھ بھی مل گیا۔ ایک جملے میں کتنا کچھ مانگ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگ، یہ جو تو نے مانگا وہ تو ہو گیا کچھ۔ وہ کہتے ہیں حضور بس اسی میں اتنا مل گیا، اب مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جو بات کرنی ہے، جس کے لیے یہ حدیث سنائی آپ کو، حضور نے فرمایا اے ربیعہ جو مانگا ہے وہ تو ہو گیا، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنی ہے۔ سجدوں کی کثرت سے میری دھیان دو لفظ پہ، میری مدد کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب اتنا بڑا انعام مل گیا ہے، اب سجدے کم نہیں کرنے، زیادہ کرنے۔ اور میری مدد کا کیا مطلب؟ ایسے نہ ہو جانا کہ بالکل غافل، نیک رہنا، یہی میری مدد کہ میں اس طرح شفاعت کروں تو بات بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ سجدوں کی کثرت۔ تو اللہ والے رات گزار دیتے ہیں سجدے میں، اور شاعر کہتا ہے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ ہو سکتا؟ یہ میں بیان پہلے کر چکا۔ ہم کو تلاوت کا بھی شوق ہونا چاہیے، قیام کا بھی شوق ہونا چاہیے، اور سجدے کا بھی۔ باقی بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں،
مختصراً بیان ہوتا ہے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.